بہرحال اگے عقیدہ نمبر ہے 26، دنیا کی زندگی میں اللہ عز و جل کا دیدار نبی علیہ السلام کے لیے خاص ہے۔ یعنی ہوں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رب ذوالجلال دا دیدار آخر نصیب تو ہونا ہی ہے، ہر مسلمان نو نصیب ہونا، لیکن آخرت دے وچ تے دنیا دے وچ باقی بھی انبیاء کرام علیہ السلام آئے، لیکن انہاں تجلیات ویکھیاں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی تجلی ویکھی، باقی انبیاء نے بھی تجلی ویکھی، لیکن دیدار باری تعالیٰ رب ذوالجلال دا دیدار صرف اور صرف جس ذات نے کیتا ہے وہ ساڈے نبی علیہ السلام ہے۔ تو لہٰذا دنیا کی زندگی میں رب ذوالجلال کا دیدار نبی علیہ السلام کے لیے ہی خاص ہے۔ رب ذوالجلال دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو علاوہ کسی اور نو دیدار میسر نہیں آیا۔ ہاں البتہ آخرت دے وچ ہر مسلمان واسطے ممکن ہے، بلکہ فرمایا کہ واقع ہے۔ حضور علیہ السلام دی حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام کو پوچھا گیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی کہ لوگوں نے آکھیا کہ حل نرا ربنا یوم القیامہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے دسو کہ قیامت والے دن اساں اپنے رب نو ویکھ لسیں آپ دی اکھاں نال، اساں ویکھ لسیں، سانو کوئی تنگی تو نہیں ہونی؟ تو حضور نے فرمایا کہ حل تضارون فی القمر لیلۃ البدر، فرمایا کہ قیامت والے دن تساں رب ذوالجلال دی زیارت کرسو، رب ذوالجلال دا دیدار کرسو، تانوں کسی قسم دی تنگی پیش کوئی نہیں آونی۔ پھر پوچھا آپ نے فرمایا کہ کیا 14ویں دی رات نو چند ویکھن ٹائم تانوں کوئی تنگی ہوندی ہے؟ تساں اتنے لوگ جو ہو، تانوں کسی قسم دی تنگی ہوندی ہے ویکھن ٹائم؟ نہیں ہوندی۔ اسی طرح پھر حضور نے سوال کیا، حل تضارون فی الشمس لیس دونہا سحاب، فرمایا کہ سورج ویکھن ٹائم تانوں کوئی تنگی ہوندی ہے جدوں سورج دے سامنے بدل نہ ہون تا سارے ویکھ لیندے ہو؟ اسی طرح رب ذوالجلال دا بھی تساں دیدار کرسو، لیکن رب ذوالجلال دا دیدار او دا اگے آندا پیا، باقاعدہ او دی وضاحت ہے کہ کس طرح ہوئے گا، او دی کی کیفیت ہوئے گی، اس دے بارے اگے انشاءاللہ بیان کیتا جائے گا۔ بہرحال دیدار الہی دنیا دے وچ صرف اور صرف کہندے واسطے خاص ہے؟ ساڈے نبی علیہ السلام واسطے، ٹھیک ہے جی۔ تے قیامت والے دن ہر مسلمان واسطے ممکن ہے، بلکہ واقع ہے، ہر مسلمان رب ذوالجلال دا دیدار کرے گا، بلکہ جنت دے وچ سب تو وڈی جیڑی نعمت ہوئے گی وہ دیدار الہی ہے۔ دنیا تو مطلب ہے کہ دنیا دی نعمتاں تو ہے ہی ہیں، تے قیامت والے دن جنت دے وچ بڑیاں نعمتاں ہونگیاں، لیکن سب تو وڈی جیڑی نعمت ہے وہ کیڑی ہے جی؟ دیدار الہی۔ ہر بندہ اس چیز دا مشتاق ہوئے گا کہ مینوں رب دا دیدار ہوئے، کسے نو ایک واری ہو سی، کسے نو ڈیلی ہو سی، کسے نو مہینے وار ہو سی، مطلب ہے کہ ہر بندے دو دے درجے دے مطابق، او دے مطلب ہے کہ نیکیاں دے مطابق۔ باقی رہا قلبی دیدار یا خواب دے وچ، ایک ہے نا رب دی تجلی بندے دے دل وچ آ جاوے، یا بندہ خواب دے وچ ویکھ لوے، تے خواب دے وچ ویکھنا انبیاء کرام علیہ السلام بلکہ اولیاء کو بھی حاصل ہے۔ اکھاں نال، ظاہری اکھاں نال دنیا دے وچ صرف اور صرف حضور علیہ السلام ہی ویکھیا ہے، حضور علیہ السلام نے ہی رب ذوالجلال دا دیدار کیتا ہے۔ باقی دل دیاں اکھاں نال یا پھر خواب دے وچ تے او انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی دیدار کیتا ہے، تے اولیاء کرام علیہم الرضوان نے بھی اس چیز دا دیدار کیتا رب ذوالجلال۔ بلکہ ہمارے امام اعظم رحمت اللہ علیہ، یعنی جن دی وجہ تو اساں حنفی عابدین آکھدے ہیں، جن دی فقہ دے ہوتے اساں عمل پیرا ہونے ہیں، حضرت امام اعظم رحمت اللہ علیہ کو خواب میں 100 بار زیارت ہوئی رب ذوالجلال کی، ٹھیک ہے نا جی۔ لہذا دیدار الہی ہوئے گا قیامت والے دن سر دیاں اکھاں نال، لیکن دنیا دے وچ اگر بندہ خوش نصیب ہے ہو جڑا رب ذوالجلال دا مقرب ہوئے، قریبی ہوئے، انہوں رب ذوالجلال خواب دے وچ بھی آپ دی زیارت کروا دیندے۔ ساڈے واسطے تو یہی بڑی خوش نصیبی ہے کہ ساڈے خواب دے وچ حضور علیہ السلام تشریف لے آن، لیکن جدو رب ہی تشریف لے آوے، رب ذوالجلال ہی اپنا دیدار کروا دے تے تو بڑی وڈی سعادت ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ خواب دے وچ ممکن ہے مسلمان واسطے اے او بندہ ہے کہ جڑا رب ذوالجلال دا قریبی ترین ہوئے۔ باقی عقیدہ نمبر 27، رب ذوالجلال دا دیدار تا ہے، مثال دے طور تے اساں ایک دوسرے نوں ویکھدے پے نا، ساڈے ویکھن دی کوئی کیفیت ہے، ساڈے ویکھن دا ایک اپنا مزاج ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو رب ذوالجلال دا دیدار بھی ہو سی، لیکن رب ذوالجلال دے دیدار دی کوئی کیفیت کوئی نہیں۔
مثال کے طور پہ تہاڈا ساڈا ویکھنا اسی اینو بیان کر سکتے ہیں کہ میں فلاں شے نوں اس طرح ویکھیا، میں فلاں بندے نوں اس طرح ویکھیا، لیکن رب دا دیدار وہ بغیر کیفیت تو ہے، وہ دی کیفیت نو بیان نہیں کیتا جا سکتا، یعنی دیکھیں گے اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیسے دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ جس چیز کو دیکھتے ہیں اس سے کچھ فاصلہ مسافت کا ہوتا ہے، نزدیک یا دور، وہ دیکھنے والے سے کسی جہت میں ہوتی ہے، اوپر یا نیچے، دائیں یا بائیں، آگے یا پیچھے، اس کا دیکھنا ان سب باتوں سے پاک ہوگا۔ مثال کے طور پہ اساں ایک دوسرے نوں ویکھدے ہیں، ایک بندہ ایک شے نوں اساں ویکھیا یا بندے نوں ویکھیا فاصلہ تھوڑا ہے، ایک بندے نوں ویکھیا فاصلہ زیادہ ہے، ایک بندے نوں ویکھیا وہ ساڈے سجے پاسے، ایک بندے نوں ویکھیا کھبے پاسے، ایک سامنے، ایک پیچھے، ایک اتنے، ایک تھلے، ٹھیک ہے جی؟ لیکن رب ذوالجلال ان ساریاں چیزوں تو پاک ہے، دیدار ہو سی، کیفیت کوئی نہیں۔ جس طرح ساڈے ایک دوسرے نوں ویکھن دی کیفیت ہے، اگا پیچھا بھی ہے، اساں آسے پاسے بھی آکھ سکتے ہیں، سجے پاسے بیٹھا ہے، کھبے پاسے، رب ذوالجلال دی ایک کیفیت نہیں ہے۔ رب ذوالجلال دا دیدار کس طرح ہوئے گا، اے تا قیامت والے دن ہی پتہ لگ سی، یا رب جانے یا رب دا رسول جانے، تو سانوں قیامت والے دن پتہ لگنا، دنیا جیسا ویکھیا ہوئے تو اساں دسیے، ٹھیک ہے نا جی؟ پھر رہا یہ کہ کیوں کر ہوگا، یہی تو کہا جاتا ہے کہ کیوں کر کو یہاں دخل ہی نہیں ہے، انشاءاللہ جب دیکھیں گے تو اس وقت بتا دیں گے، یعنی جب رب ذوالجلال کا دیدار ہمیں نصیب ہوگا قیامت والے دن، اس کی سب باتوں کا خلاصہ یہ ہے، یعنی یہ جڑیاں ساریاں گلاں کیتی ہیں نا، انہاں دا خلاصہ یہ ہے کہ جتھوں تک عقل پہنچ دی ہے نا وہ خدا نہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ جتھوں تک ساڈی عقل پہنچ جاوے وہ خدا نہیں، اور جو خدا ہے اس تک عقل رسا نہیں، یعنی اتھوں تک عقل ساڈی پہنچ ہی نہیں سکتی۔ لہٰذا اساں اپنی عقل لاندے گھوڑے دوڑائیے، اسی آکھیے کہ رب ذوالجلال دا دیدار اس طرح ہو سی، رب ذوالجلال دا دیدار اس طرح ہو سی، ساڈی عقل جتھے جا کے ختم ہوندی ہے نا، اتھوں اگاں ہی جا کے رب ذوالجلال دی ذات شروع ہوندی ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو رب ذوالجلال دی ذات وہ ہے ہی نہیں کہ جتھوں تک عقل پہنچ جاوے، سمجھ آ رہی نا؟ بلکہ رب ذوالجلال دی ذات اس چیز تو ماورا ہے، اور وقت دیدار نگاہ اس کا احاطہ کرے یہ بھی محال ہے۔ ہن قیامت والے دن اساں رب ذوالجلال دا دیدار بھی کر سیں، ہن ویکھو نا، تساں ایک دوسرے نوں ویکھدے پیو، اساں ایک دوسرے نوں ویکھدے پے، اساں احاطہ کر سکتے ہیں نا، یعنی ایک بندے دا پورا جسم، پورا وجود اساں ویکھ سکتے ہیں، ایک شے دا احاطہ، مسجد نوں ویکھیا، مسجد دا اساں احاطہ کر لیا، لیکن رب ذوالجلال دی ذات دا جدوں دیدار ہو سی، اس شے دا احاطہ نہیں کیتا جا سکتا، سمجھ آ رہی نا؟ رب ذوالجلال دی ساری ذات نوں ویکھیا نہیں جا سکتا، احاطہ نہیں کیتا جا سکتا، بلکہ صرف اور صرف اے ایمان رکھنا چاہیے، بلکہ متقین دا طریقہ کار ہے، رب ذوالجلال فرماندا ہے کہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، کہ ایمان کی ہوئے، ایمان بالغیب، رب ذوالجلال نو انڈٹھا رب ذوالجلال نال محبت کر دیں تو رب ذوالجلال دے اوتے ایمان رکھ دیں۔ یقیناً یہ مان لینا چاہیے کہ رب ذوالجلال دا دیدار ہو سی، لیکن کس طرح ہو سی، کی کیفیت ہو سی، وہ بیان نہیں کیتی جا سکتی، قیامت والے دن ہی پتہ چل سی کہ کس طرح رب ذوالجلال دا سانو دیدار ہو سی۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال سانو قیامت والے دن رب ذوالجلال اس چیز تو مشرف فرماوے، رب ذوالجلال سانو اپنا دیدار نصیب فرماوے، اور رب ذوالجلال